الطاف حسین کی باقیات پر مشتمل متحدہ قومی موومنٹ وہ ایک مرتبہ پھر بھڑک اٹھی ہے۔ جیسے شعلے بھڑک اٹھتے ہیں اسی طرح سے فاروق ستار کی طرف سے ایک پریس کانفرنس آج پھر کی گئی ہے۔ پہلے ان کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمارا گورنر اس کو بحال کیا جائے، دوبارہ سے گورنر ہمارا لگا دیا جائے، نہیں تو پھر ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے۔ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ اگر ہمارا گورنر نہیں لگایا جاتا تو 28ویں ترمیم میں ہم حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے۔ 28ویں ترمیم تو نہیں آئی، بجٹ آ گیا، بجٹ منظور بھی ہو گیا اور انہوں نے منظوری میں اپنا ووٹ بھی دے دیا، لیکن ان کا مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ آج بھی ان کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ ہمارا کامران ٹسوری گورنر تھے، ان کو نکالا گیا، ان کو بحال کیا جائے، ورنہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے، کیونکہ یہی ہمیشہ سے متحدہ قومی موومنٹ کا، الطاف حسین کی پارٹی کا وتیرہ رہا ہے۔ کبھی یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ 9-0 پر الطاف حسین کے گھٹنے چھونے کے لیے، ان کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے یہ تو جاتے ہیں، پاکستان کی بڑی بڑی لیڈرشپ بھی وہاں پہ ان کا آشیرواد لینے کے لیے جایا کرتی تھی، لیکن آج کل وہاں پہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سے جانور پھرتے ہیں یا پھر ایسے انسان پھرتے ہیں۔ 9-0 آج کل اجاڑ ہے، بیابان ہے، یا پھر آج کل وہاں پہ کوئی رونق ہے۔ یہ کراچی والے 9-0 کی بات کر رہے ہیں، یہاں پہ لاہور والے 9-0 میں تو بڑی رونقیں ہوا کرتی۔ لاہور میں 9-0 مار روڈ پر وزیر اعلیٰ کا آفس ہے، یہ 9-0 ہے، اور کراچی کا 9-0 بھی ہے، وہاں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آج کل وہاں پہ الو بولتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن ان کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی ہے فاروق ستار صاحب کی طرف سے۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا، بلکہ انہوں نے بات یہاں سے شروع کی۔ بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کہا گیا تھا قومی اسمبلی میں کہ یہ کراچی والے یہ ہماری طرف اشارہ کرتے ہیں، ہمارے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، ہمارے خلاف یہ مظاہرے کرتے ہیں، حالانکہ ان کے معاملات ان کے ساتھ ہونے چاہیے، حکومت کے ساتھ ہونے چاہیے۔ پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے، کیا وہ وعدے پورے ہو گئے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بارے میں بات کریں لیکن ان کے بارے میں بات کریں، یہ مرکز میں حکومت میں آپ کے مطالبات یہاں سے زیادہ حل ہوں گے۔ اس پر فاروق ستار کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے ساتھ بھی بات کریں گے، آپ کے ساتھ ہمارا ایک باقاعدہ معاہدہ ہوا تھا کہ گورنر یہاں پہ سندھ میں بنے گا تو MQM کا گورنر بنے گا اور وہی گورنر ہوا کرے گا، آپ اپنا وعدہ وفا کریں۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا اور خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا کہ ان کا گورنر کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو تب ہٹایا گیا ہے، گویا کہ پیپلز پارٹی کو تکلیف ہوئی ہے تو، اور ان کی طرف سے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے گورنر ہاؤس میں یہ کہہ دیا گیا تھا، وہاں پہ یہ سارے اکٹھے ہوئے تھے، کہا گیا کہ کراچی کو وفاق کے انڈر کیا جائے، تو اس پر پیپلز پارٹی والے تپ گئے اور انہوں نے پھر مرکز سے مطالبہ کیا کہ گورنر کو فارغ کیا جائے، اپنا گورنر آپ لے آئیں۔ تو فاروق ستار کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، پہلے آپ اس معاہدے کو وفا کریں، اس کے بعد ہم مرکز والوں سے بھی پوچھ لیں گے۔ تو یہاں پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ ان کا پورا زور ہے، دیگر بھی ان کے مطالبات ہیں۔ یہ ان کا مطالبہ تھا کہ کامران ٹسوری کو بحال کیا جائے، بحال ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لگتا نہیں ہے کہ بحال ہو جائیں گے، اور ان کی طرف سے جس طرح سے تڑی دی گئی ہے، جس طرح سے دھمکی دی گئی ہے، لگتا یہی ہے کہ یہ پرانی تنخواہ پر پھر سے اپنا کام جاری رکھیں گے۔ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ایک ہی 7 سٹار ہوٹل ہے، باقی 5 سٹار تو کئی ہوٹل ہیں، اور 7 سٹار ہوٹل یہ سنٹوریس کے ساتھ ہی بنا ہوا، سنٹوریس والے یہ اس کے مالک ہیں تنویر الیاس صاحب، وہ تازہ IPP میں شامل ہوئے اور لگتا ہے کہ ان کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا جائے گا، ان کے سر پر ہما بٹھا دیا جائے گا، جس کے انتظامات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بات ہم کر رہے تھے 7 سٹار ہوٹل کی، پاکستان میں ایک ہی دعویٰ کیا گیا کہ 7 سٹار ہوٹل ہے اور وہ انہی کا ہے، جناب تنویر الیاس صاحب کا، اور عمران خان نے بھی ان کو وزیر اعظم بنایا تھا۔ عمران خان کی پارٹی کو چھوڑا، پیپلز پارٹی میں گئے، پیپلز پارٹی کو چھوڑا IP میں آ گئے۔ اب علیم خان کی طرف سے کہا گیا ہے، گرو صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آزاد کشمیر میں ہم کسی بھی پارٹی کی مدد کے بغیر حکومت بنا لیں۔ یہ ان کی طرف سے مندر کا گھنٹا بجا دیا گیا ہے، گویا اعلان کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے اعلان یقینی طور پر اپنی مرضی سے نہیں کیا ہوگا، ان کو کہیں نہ کہیں سے اشارہ ملا یا پھر آشیرواد ملی ہے۔ تو یقین کر لیجئے کہ وہاں پہ سنٹوریس والے اور 7 سٹار ہوٹل والے 7 سٹار ہوٹل بنایا گیا، اور اس کے اوپر ہیلی کاپٹر بھی لینڈ کر سکتا ہے تاکہ کسی کو اوپر والی منزل چڑھنے کی زحمت گوارا نہ کرنی پڑے، بلکہ لفٹ میں بھی نہ جانا پڑے، ہیلی کاپٹر وہاں پہ لینڈ کرے گا۔ جس طرح سے شط العرب یہ ہوٹل ہے دبئی میں، وہاں پہ ہیلی کاپٹر لینڈ کرنا، نہ صرف ہیلی کاپٹر ہوٹل کے اوپر لینڈ کر لیتا ہے بلکہ جہاز بھی، چھوٹا جہاز بھی، وہ بھی لینڈ 1-2
مرتبہ وہاں پہ کر چکا ہے. تو یہاں پہ ان کی طرف سے 7 اسٹار ہوٹل بنایا گیا تھا. اتنے امیر ہیں کہ اسی لیے ان کو پارٹی میں شامل کیا گیا اور ان کو پھر صدر بھی بنا دیا گیا, ان کو سربراہ بنا دیا گیا IPP کا آزاد کشمیر میں. اور پھر ان کی طرف سے کہہ دیا گیا, علیم خان کی طرف سے کہہ دیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ انتخابات کے بعد ہمیں کسی پارٹی کی حکومت بنانے کے لیے ضرورت نہ پڑے. گویا تنویر الیاس صاحب آزاد کشمیر کے صدر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امرناتھ یاترا کی بات کر لیتے ہیں جس کا آغاز ہو گیا ہے. یہ ایک طرح کا ہندوؤں کا میلہ ہوتا ہے اور کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں اس کا انعقاد ہوتا ہے اور 57 دن تک یہ جاری رہتا ہے. یہ روحانی اجتماع ہوتا ہے, اس کا آغاز ہو گیا ہے. وہاں پہ لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں. سنہا صاحب وہاں کے گورنر ہیں, ان کی طرف سے یاتریوں کا استقبال کیا گیا ہے, ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی ہیں. یہ انڈیا سے مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں. پاکستان سے بھی زائرین وہاں پہ چلے جاتے ہیں, پاکستان سے بھی یاتری وہاں پہ جاتے رہتے ہیں. 57 دن تک اس کی تقریبات جاری رہتی ہیں. مشکل ہے, دشوار گزار راستہ ہے وہاں پہ, لیکن پھر بھی لوگ جاتے ہیں. پاکستان سے بھی کچھ لوگ جاتے رہتے ہیں اور انڈیا کے کونے کونے سے بھی وہاں پہ لوگ جاتے ہیں. اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے ایک مکمل تفصیلی رپورٹ رکھ دیتے ہیں. بر صغیر کی قدیم ترین مذہبی روایات میں امرناتھ یاترا کو ایک منفرد مقام حاصل ہے. ہر سال لاکھوں ہندو زائرین کشمیر کے بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان واقع مقدس امرناتھ غار کا رخ کرتے ہیں. یہاں قدرتی طور پر برف سے بننے والا شیولنگ عقیدت مندوں کے لیے انتہائی مقدس حیثیت رکھتا ہے. اس سال یہ یاترا 57 دن تک جاری رہے گی, جس کے دوران مختلف ریاستوں سے آنے والے لاکھوں افراد اس روحانی سفر میں شریک ہوں گے. پاکستان سے بھی ہندو زائرین زیارت کے لیے جاتے ہیں. امرناتھ غار سطح سمندر سے تقریباً 3800 میٹر کی بلندی پر ہے. تقریباً یہ فاصلہ بن جاتا ہے, بلندی بن جاتی ہے 4 کلومیٹر کی. غار تک پہنچنے کے لیے زائرین کو دشوار گزار پہاڑی راستوں, برفانی ڈھلوانوں اور غیر متوقع موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس یاترا کو صرف مذہبی فریضہ ہی نہیں بلکہ صبر, ہمت اور جسمانی برداشت کا امتحان بھی سمجھا جاتا ہے. یاترا کے لیے 2 مرکزی راستے استعمال کیے جاتے ہیں. ایک روایتی پہلگام کا طویل مگر نسبتاً ہموار راستہ, جبکہ دوسرا بلتل کا مختصر لیکن زیادہ دشوار گزار راستہ ہے. اس کو سیدھی چڑھائی کہا جاتا ہے. بزرگ خواتین, نوجوان اور مختلف علاقوں سے آنے والے عقیدت مند اپنی جسمانی استطاعت اور سہولت کے مطابق ان میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرتے ہیں. جدید دور میں ہیلی کاپٹر کی محدود سہولت بھی دستیاب ہوتی ہے, تاہم آخری مرحلہ بیشتر زائرین کو پیدل ہی طے کرنا پڑتا ہے. 57 روزہ یاترا کے دوران انتظامیہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج لاکھوں زائرین کی حفاظت, رہائش, طبی سہولیات, ٹریفک کی روانی اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کا ہوتا ہے. راستے میں متعدد طبی کیمپ, لنگر, عارضی قیامگاہیں اور امدادی مراکز قائم کیے جاتے ہیں تاکہ زائرین کو ممکنہ حد تک سہولت فراہم کی جا سکے. خراب موسم, لینڈ سلائڈنگ, آکسیجن کی کمی اور شدید سردی جیسے خطرات کے باعث طبی ماہرین پہلے سے صحت کا معائنہ کرانے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیتے ہیں. امرناتھ یاترا کی اہمیت صرف مذہبی پہلو تک محدود نہیں, اس سے کشمیر کی مقامی معیشت کو بھی نمایاں فائدہ پہنچتا ہے. ہوٹل, ٹرانسپورٹ, گھوڑوں کے مالکان, دکاندار, پورٹرز اور دیگر چھوٹے کاروبار اس دوران بہتر آمدنی حاصل کرتے ہیں, جس سے ہزاروں خاندانوں کا روزگار وابستہ ہوتا ہے. دوسری جانب یہ یاترا ہمیشہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی حساس سمجھی جاتی ہے. اس لیے متعلقہ ادارے ہر سال جامع حفاظتی منصوبہ بندی کرتے ہیں. راستوں کی نگرانی بڑھائی جاتی ہے, جدید ٹیکنالوجی سے مدد لی جاتی ہے اور ہنگامی امدادی ٹیمیں ہمہ وقت تیار رہتی ہیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے فوری طور پر نمٹا جا سکے. امرناتھ یاترا دراصل عقیدت, استقامت اور قدرت کے حسین امتزاج کی ایک ایسی مثال ہے جو ہر سال لاکھوں افراد کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے. برف پوش چوٹیوں, دشوار گزار راستوں اور سخت موسمی حالات کے باوجود زائرین کا جوش و جذبہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ مذہبی عقیدت انسان کو مشکل ترین سفر اختیار کرنے کا حوصلہ بھی عطا کر سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ 57 روز تک جاری رہنے والی یہ یاترا نہ صرف ایک مذہبی روایت بلکہ جنوبی ایشیا کے اہم ترین روحانی اجتماعات میں شمار کی جاتی ہے.
یہ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ امرناتھ یاترا کس طرح سے ہر سال 57 دن کے لیے ہوتی ہے اور کتنی مشکلات ہوتی ہیں لوگوں کے لیے. حکومت وہاں پہ آسانیاں پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. ناصر مدنی کی بات کر لیتے ہیں. ناصر مدنی صاحب جہانیہ گئے ہوئے تھے. وہاں پہ جن کے یہ مہمان تھے ان کی طرف سے بتایا گیا کہ مولانا صاحب کی طبیعت کوئی بہتر پہلے بھی نہیں تھی. گرمی کا موسم بھی تھا اور ان کے پاؤں پر کوئی پھوڑا چھوڑا بھی موجود تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پریشان بھی تھے. جس طرح سے کانہا میں سانیہ ہوا تھا وہ بھی پریشانی تھی. گرمی کا موسم بھی تھا اور ان کی صحت بھی درست نہیں تھی. کوئی بخار وغیرہ بھی تھا. اس کے باوجود انہوں نے یہاں پہ آ کے ہم نے انہیں کہا کہ ریسٹ کر لیجیے. انہوں نے ریسٹ تو کی لیکن جمعہ بھی انہوں نے پڑھانا تھا, خطبہ دینا تھا. ان کی طرف سے خطبے کا آغاز کیا گیا. 25 منٹ تک وہ بولتے رہے. مزید بھی انہوں نے بولنا تھا کہ اچانک ان کو دل کا دورہ پڑا. وہ گر گئے. ان کو فوری طور پر جہانیہ کے ہاسپٹل پہنچایا گیا. جہانیہ سے وہ اگلے جہان تو جہانیہ سے ان کو ملتان لایا گیا. وہاں پہ ہاسپٹل میں ان کو داخل کروایا گیا اور ان کی صحت بہتر ہوئی تو ان کو پھر پچھلے جہان بھیج دیا گیا. ہم یہاں پہ اگلے جہان بھیجنے کی بات نہیں کر رہے بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اگلا جہان تو پتہ ہے کہ اگلا جہان اوپر والا جہان, وہاں بندہ چلا جاتا ہے, وہاں سے گیا ہوا بندہ واپس نہیں ہوتا. لیکن ان کو پچھلے جہان بھیج دیا گیا جہاں سے آئے تھے. وہی ان کو روانہ کر دیا گیا. گویا ان کو لاہور بھیج دیا گیا. یہاں پہ پاک عرب سوسائٹی میں ان کا آشیانے نہیں بلکہ ان کا آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ محل ہے. یہاں پہ ان کا گھر ہے. بہت بڑا گھر ہے, چھوٹا گھر ہے. گھر باہر گھر ہوتا ہے لیکن ان کا بڑا گھر یہاں پہ موجود ہے. اور انہوں نے جس طرح سے لوگوں کو ہنسانے کا سلسلہ شروع کیا تھا, لوگوں نے تھیٹر جانا چھوڑ دیا, لوگوں نے ٹی وی ٹاک شو دیکھنا چھوڑ دیا اور ان کی مجالس میں جانا شروع کر دیا. یہ لوگوں کے لیے, عوام کے لیے ایک بہت بڑا انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب کرے. آپ پتہ چلا ہے کہ ان کی صحت بتدریج بہتر ہو رہی ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.